میرے دوستو عزیزو، داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا۔ اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا ہلاکت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور تھک گئے آپ دعوت دیتے دیتے، اور وہ کسی طرح اسلام کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گی ساتھ کی کوشش میں۔ حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، قتل کر دوں اس کو، تاکہ میں ٹھکانے پر پہنچ جاوے جہنم میں۔ حضرت عمر نے اپنے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں، ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں جن کو صحیح بات الہام کی جاتی تھی، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے پچھلے خیالات نے مجھے گھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف رائے دے دی ہے، آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو، اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہنم میں ٹھکانے پر پہنچ جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے۔ حضرت عمر فرماویں کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا، اور میں کیا چاہ رہا تھا اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے چھوڑیے نا اس کو، شاید اس کے مقدم اسلام ہے نہیں، آئیے مجھے حکم دیجیے میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ اے عمر، اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اسے قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس وقت۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگا، ہلاکت چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے، جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی، کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کے ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو، ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو۔ تو انہوں نے ایک بات یہ عرض کی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، اور ایک بات ہمارے زبان جاہلیت سی ہے، پانچویں بات، کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں، ہم اس سے راضی رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہو۔ اب سنو آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کے اندر یہ 15 خصلتیں جو انتہائی آسان اور سہل ہیں، یہ سن کر فرمایا
کہ یہ فقہا ہیں، فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے، اور ادبا ہیں، ادبا تربیت یافتہ ہیں، باادب ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ فقہا ادبا فرمایا کادو ان یکونوا انبیاء، کہ قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمان کا بول صرف نفی اس بات نہیں ہے، بلکہ ایمان شامل ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اس کے تمام اوامر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ مشہور ہیں۔ سب سے بڑے حیا والے عثمان، ایمان کی علامت ہے حیا، الحیا شعبۃ من الایمان۔ اس لیے عثمان کو فرمایا کہ سب سے حیا والے عثمان، کہ عثمان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دے جاوے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک صحابی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ عثمان کو دیکھ کر کہ اس حلقہ وعدی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بڑے لشکر پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جاوے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کسی لفظ بول کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے، اور میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کشتوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مادی نقشوں سے نکال کر دعوت کے ذریعے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ میں شروع سے عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کیا جاتا تھا، اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر صحابہ سے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو اعمال پیش کریں اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اصل میں دعوت کا مقصد ہے یقین کو شکلوں سے، اسباب سے، چیزوں سے اعمال کی طرف لانا۔ یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف، عمل کو اس طرح پیش کیا کرو کہ اسباب پر چوٹ پڑے۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب سے نا امید ہو جانا یہ مطلوب ہے، اسباب کا ترک کرنا کلیتاً مطلوب نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، کیونکہ حضرت کے بیان میں نے پڑھا، سمجھتے تھے کہ بیوی، بچے اور کاروبار اس کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا یہ مجاہدہ ہے۔ اس کے بیان میں ہے کہ بیوی بچوں کا چھوڑنا اور کاروبار کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے۔ کیونکہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے، توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت، ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے۔ توکل تو بندے کے اللہ کے دماغ میں ایک راز ہے۔ اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تیسرا آدمی میرا حال کو نہیں جانتا، بس اسی کو توکل کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب یہ توکل مخلوق پر کھل جاوے تو اب یہ تعقل ہے، توکل نہیں ہے۔ یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے، لوگ کہیں گے یہ کچھ نہیں کرتے، ان کی مدد کرو۔ یہ تعقل پہ ہے، توکل پر نہیں ہے۔ اب یہ تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے۔ توکل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان، کیونکہ صحابہ کرام اسی توکل کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔
کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی پہ بیان کر دیں۔ بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی تاکہ محلے پڑوس ہے پڑوس والے چکی کی آواز سنیں تو سمجھیں کہ ہاں ان کے ہاں دانا پس رہا ہے، فاقہ نہیں ہے، اور دھواں اٹھایا تنور میں اس خیال سے کہ پڑوسی یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے، فاقہ نہیں ہے، حالانکہ گھر میں ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گئی کہ بھئی دھواں اٹھ رہا ہے تنور میں سے اور چکی چل رہی ہے، پڑوسی سمجھیں گے کہ چلو دانا پس رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر کی طرف واپس آیا، باہر سے تنگ آ کے گھر کی طرف پلٹا۔ فقر تو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ آ کے جو دیکھا کہ گھر میں سے چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھواں اٹھ رہا کہ یہ کہاں سے آ گیا کھانا۔ اندر آ کے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں کہاں دانا بھی نہیں ہے کھانے کو بھی نہیں ہے، میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی اور چکی خود ہی چل رہی ہے۔ جا کے دیکھا تو آٹا نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر، دانا ایک نہیں گھر میں پیسنے کو، دانا ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں۔ چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا، سارا آٹا سمیٹ لیا، سارے برتن بھر لیے اور وہ کسی طرح چکی بند نہ ہو کے دے، اور صحابی نے اس کا پارٹ اٹھایا چکی کا پتھر اس کو الگ رکھ دیا۔ بھئی اور آٹا کیا کریں گے؟ اور تنور کی طرف گئے تو سارا تنور بکرے کی چانپوں سے بھرا ہوا تیار۔ صبح کو آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ رات تو یہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ ہاں بس سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں نا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے، اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے۔ ارے خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے، وعدے وہی ہیں، اعمال وہی ہیں، امت وہی ہے، کوئی ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے، ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ وہی، اعمال وہی، وعدے وہی، امت وہی۔ صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا۔ اس لیے خوب جم کے دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں۔ جم کے دعوت دیا کرو یقین کے ساتھ کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے؟ کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لیے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسباب کی طرح منسوخ کرتے ہو، ہماری طرح منسوخ کرتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ ہمارا موضوع ہے کہ عمل پیش کرو سب کے مقابلے میں، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس کی دعوت جم کر دیا کرو اور اس کی مشق بھی کیا کرو، صرف دعوت نہیں ہے، دعوت کے ساتھ مشق بھی ہے۔ کہ کیا مشق ہے؟ دیکھو جیسے کہ حاجت پیش آوے نا، سب سے پہلے نماز کی طرف قدم اٹھاؤ، اسباب کتنے بھی یقینی سامنے ہوں، نماز کی طرف پہلے قدم اٹھاؤ۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا، اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا۔ ایک صحابی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس لیے میرے دوست عزیزو جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں، امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں۔ ہاں ہر عمل کا کمال علم کے ساتھ ہے، علم کے بغیر کسی عمل میں کمال نہیں ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں عمل کے ساتھ، ایک ایمان
اور ایک علم. ہر عمل کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایمان اور علم. ایمان کے اندر تو اخلاص اور احتساب دونوں چیزیں ہیں، اور علم کہ علم عمل کا طریقہ بتلاوے گا، علم عمل کا طریقہ بتاوے گا. جی میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے جس طرح کلمہ کا اخلاص مطلوب ہے کہ وہ حرام سے روک دینے والا ہے، اس طرح دعوت سے نماز کا اخلاص مطلوب ہے کہ یہ منکر سے روک دینے والا ہے. اسی طرح علم سے علم کا اخلاص بھی مطلوب ہے کہ علم، اللہ اکبر، کہ علم تو اللہ کی خشیت کے ساتھ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم بھی دو قسم کا ہے، علم بھی دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ زبان کا علم، حدیث میں آتا ہے العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ زبان کا علم یہ تو انسانی خلاف مصیبت بنے گا، قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا. دیکھو میری بات یاد رکھو، کثرت معلومات یہ علم کا موضوع نہیں ہے. صرف اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے، اتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمے فرض عین ہے، ہر ایک کے ذمے فرض عین ہے. اتنا علم حاصل کرنا کہ میرا رب مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے. کہ میں نے عرض کیا کہ علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے. اللہ نے حصر کے ساتھ فرمایا قرآن میں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. بعض صحابہ کے اقوال ملتا ہے کہ علم اللہ کے خشیے کے بغیر علم ہے ہی نہیں. وہ عالم نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا. ہاں اس کو معلومات ہو سکتی ہے، اور سمجھتے تھے معلومات کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے. کہ معلومات کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو کہ علم دل کا علم چاہیے جو اس کو اللہ کے احکام پر ڈال دے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا اخلاص چاہیے. بھائی سے دعوت سے علم کا اخلاص حاصل کیسے ہو؟ دیکھو، اللہ کے راستے کا جو نفر ہے، خروج ہے، یہ خروج یہ ایمان، اعمال اور علم، ان تینوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جائیں. نفر تو عام ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. نفر تو عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انفرو، حکم امت کو ہے، حکم امت کو ہے نکلنے کا. لیکن صرف اشکال کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب نکل جاؤ. مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دین کے دوسرے شعبے ہیں، فتاوی ہیں، قضا ہے، بہت کچھ ہے. یہ سب دین کے شعبے ہیں. ان شعبوں کی ذمہ داریاں، ان شعبوں کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امت دین کی طلب لے کر انہی شعبوں کی طرف جائے گی، انہی شعبوں کی طرف جائے گی. اس لیے ہم بھی نہیں کہتے، اور قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ دین کے شعبے چھوڑ کر نکل جاؤ. قرآن بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب یک بارگی نکل جائیں. نعوذ باللہ.
نعوذ باللہ کہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اس نفر سے دین کے شعبوں کا استخفاف، اس کا ہلکا پن یا اس کی افادیت کا کم سمجھنا یا اس کی ضرورت کو اہمیت نہ دینا، اللہ نہ کرے کہیں یہ بات پیدا نہ ہو جاوے۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس دین کے قلعے ہیں اور امت یہاں مطلوب ہے، امت یہاں مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایمان والے سب ایک ساتھ نکل جائیں۔ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیوں نکلے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں ليتفقهوا في الدين، کہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ معلومات نہیں فرما رہے کہ دین کی معلومات حاصل کر لے، کہ معلومات کا تو میں آپ کو کیا حال بتاؤں۔ رواجی طریقوں نے امت کو علماء سے مستغنی کر دیا ہے کہ کیا ضرورت ہے عالم کی؟ ایک بٹن دباؤ، جو سے چاہو مسئلہ دیکھ لو، جو سے چاہے حدیث دیکھ لو۔ حالانکہ تربیت جو صحبت کو چاہتی تھی، خدا کی قسم صحبت تو انسان کے علاوہ کوئی مخلوق قابل صحبت ہے ہی نہیں۔ صحابہ نے آپ کی صحبت سے علم لیا ہے، تابعین نے صحابہ کی صحبت سے علم لیا ہے۔ مصاحبت تو اور تربیت تو کسی مخلوق سے ممکن ہی نہیں ہے سوائے انسان کے۔ یہاں آلات پر علم ڈال دیا ہے کہ اب علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ امت کو علماء کی ضرورت نہ رہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی ہرگز نہیں کرے گا۔ رواج ترقی کرے گا۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، بالکل ابتدا میں خطبہ مسنہ کے بعد ہی عرض کر دیا تھا کہ کوئی طریقہ کسی سنت کا متبادل نہیں ہے، کہ امت جا رہی ہے سہولت کی طرف اور سہولت کھینچے کی رواج کی طرف اور سنت کھینچے کی مجاہدے کی طرف۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، علم تو علماء کی صحبت سے حاصل کیا جائے گا۔ اللہ کے راستے کے نفر کے ساتھ تفقہ فی الدین کا کیا تعلق ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نکلے اللہ کے راستے میں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈراویں۔ کیا بھائی، مقامی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بغیر نکلے بھی مقامی لوگوں کو ڈرا سکتے تھے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ پہلے یہ نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور تفقہ فی الدین حاصل کریں، پھر جا کر مقامی لوگوں کو ڈراویں؟ اس کے نفر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے راستے کا نفر لازم ہے اور متعدی ہے۔ اس آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں کہ لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ لیتفقہوا فی الدین لازم ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ یہ متعدی ہے کہ اپنے لیے بھی نکلنا ہے اور دوسرے کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی مثال جو خود لے کر آئے ہیں اور ہدایت کی مثال بادل سے دے کر
امت کو حرکت پر ڈالا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ علماء کنواں ہیں جس کو علم حاصل کرنا ہو کنویں پر آوے. یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور میرے علم کی مثال بادل کی طرح ہے کہ بادل خود جاتا ہے زمینوں پر. 3 قسم زمین کے بیان فرمائی. ایک زمین وہ جو پانی کو جذب کر لے اور درخت اور گھاس اگاوے. ایک زمین وہ جو پانی کو جمع کر لے لوگ پیئیں اور پلاویں. ایک زمین وہ پانی سے برس کر بہ جاوے کہ اس نے اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, اس زمین نے پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن بادل سب پر برس رہا ہے. میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, اس طرح علم اور علماء کو حرکت میں رکھا تھا کیونکہ علم امت کی امانت ہے. علم امت کی امانت ہے, اس امت تک پہنچانا ہے, اس امت تک پہنچانا ہے. جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو بھیجنا چاہتے گورنر بنا کر ملک سے باہر, اصل مقصود ہوتا تھا دین کی تعلیم دینا, ان کے جو مسائل ہوں ان کو بھی حل کر دینا. اور ایک صحابی نے تو انکار ہی کر دیا حضرت عمر کو کہ میں تو گورنر کے لیے جاؤں گا نہیں, ہاں اگر آپ مجھے دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں, جہاں چاہے بھیج دو. اللہ کے نبی کی سنت سکھانے کے لیے اور قرآن سکھانے کے لیے اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن گورنری کے لیے میں نہیں جاؤں گا. میرے دوستو عزیزو, اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا, متحرک بنایا تھا. معلم بنایا تھا, متحرک بنایا تھا, اور مزاج یہ بنایا تھا کہ دیکھو امت, علم امت کی امانت ہے, اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا. علم امت کی امانت ہے, اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا. کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا. اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان جو بہت عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان تھی, علم امت کی امانت ہے, اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا. کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا. اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان جو بہت عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان تھی اور بطور ہدیہ کے پیش کی ہے. پڑھانے پر کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا تھا, بطور ہدیہ کے پیش کی ہے. عمر رضی اللہ تعالی جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمان اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ابی اتنی عمدہ کمان کہاں سے آئی ہے؟ عرض کیا, میں نے فلاں کے بیٹے کو قرآن سکھلایا تھا, اس نے مجھے ہدیے میں دی ہے. آپ نے فرمایا کہ ابی اگر اس کو لے کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو, ورنہ واپس کر دو. حالانکہ ہدیے سے زیادہ پاکیزہ مال کوئی نہیں ہوتا. یہاں کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اس کو پڑھائیں گے آپ کو اور ہم آپ کو کمان ہدیے میں کمان دیں گے پڑھانے کے بدلے میں. کیونکہ جو چیز جو عمل کسی وظیفے کے ساتھ مربوط ہو جائے گا اس میں سے عمومیت ختم ہو جائے گی. ہر ایک کو معلم بنایا. آپ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو دوسروں کو پہنچا دو. یعنی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جمع تھے. آپ نے ایک بات فرمائی, پھر یہ فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہیں کمرے میں وہ باہر والے جو اندر نہیں آ سکے ان کو پہنچا دیں. اتنا ایک آیت بھی آتی ہو تو پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسروں کو پہنچا دو.